السلام علیکم. علیکم السلام. بات کریں. کیسے ہیں علیہ صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, بہت مہربانی میرے بھائی, خدا آپ کو جزائے خیر. کیا اچھا نام ہے بھائی علیہ صاحب؟ صاحب، میرا نام طارق ہے اور میں طارق بھائی, پاکستان کراچی سے بات کر رہا ہوں. خدا آپ کو عزت دے میرے تو بھائی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، صحت، سلامتی دے، خوشیاں عطا کرے. تھینک یو تھوڑا بھائی. سا میں اپنا ایک مختصر سا ایک تعارف دیتا ہوں اور اس کے بعد میں سوال کی طرف آتا ہوں. جی سر. پہلا یہ کہ میرا تعلق جو ہے وہ اہل سنت گھرانے سے، میرے فیملی جو ہے وہ بریلوی اس سے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. پر کچھ ایسی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ مینٹل کنفیگریشن کسی ٹائم پہ آپ کی خراب ہو جائے اور پھر آپ سوالات آنے شروع ہو جائیں اور آپ پھر آپ اس کے پیچھے چل پڑیں. جی سر. تو میں نے جو ہے وہ کافی طویل عرصہ، 8-10 سال اپنی زندگی کے اسی طرح کے اس میں نکال دیے، کیوں، کیا اور کیسے کے چکر میں. جی تو وہ کیوں، کیا، کیسا کیوں، تو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو وہ جی میں کرتا رہا سوال، کچھ سوالوں کے جواب ملے، کہیں مولوی صاحب سے مل گئے، کہیں مولوی صاحب نے فتویٰ لگا کے مسجد سے نکال دیا کہ آپ فوری طور پہ یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ جو ہے جی. نا وہ تجدید ایمان کریں، آپ کلمہ دوبارہ پڑھیں. اچھا. تو میں پھر کسی اور طرف چل پڑا. تو پھر وہ ایک لمبا ہے، پھر وہ ایک روحانی سلسلہ ہوتا ہے، پھر وہاں چل پڑا. تو وہ کرتے کراتے پھر میں یہ اہل بیت کے دروازے پر آ گیا. جی سر. اب چونکہ میں اتنی ٹائم لگا کے اور اتنی جگہ سے جوجھتا لڑتا پہنچا ہوں، اب یہاں پر بھی کچھ ایسی تشدد، اور جسے کہنا چاہیے کہ تشدد ورڈ میں نے غلط استعمال کیا، مطلب یعنی شکوک و شبہات میں الجھا ہوا کہ یار پتہ نہیں اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کتنی صحیح ہو رہی ہے اور اس میں کتنا مطمئن ہو رہا ہوں، نہیں ہو رہا ہوں. جی تو سر. آپ سمجھ لیں دماغی کچھ معاملات ایسے بھی رہے کہ ایک ٹائم ایسا بھی میں نے گزارا جس میں کہ مجھے وہ اللہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ جی. یار یہ ساری کتابیں، مولوی اور یہ سارے لوگ کس چکر میں ہمیں الجھائے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں یہ ساری کہانی بھی ان فیبریکیٹڈ انہوں نے بنا لی ہے، یا کہیں آگے جا کے آخرت میں اللہ بھی ملے گا یا نہیں. آخر میں وہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ گیم ہو جائے کچھ. تو وہ لیکن اللہ کا شکر ہے، مالک بے نیاز کا احسان ہوا، کچھ ایسے عالم اور کچھ ایسے استاد مل گئے جنہوں نے تھوڑی سی واپس ٹریک پہ لے آئے کہ بھائی اس طرف آ جاؤ اور اہل بیت کے دروازے کو سمجھ لو. تو اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں، اب یہاں پہنچا ہوں تو یہاں پر بھی میں کافی اس میں ہوں. میں اب سوال کی طرف آتا ہوں. جی سر. اگر میں پہلے پیش کی معذرت آپ سے کرنا چاہوں گا اگر میرا کوئی سوال آپ کو لگے کہ یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذہن میں آنا نہیں چاہیے تھا، یا اس سوال کے لیے بندہ جو ہے نا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے میرا بچکانا اور میری کوئی جہالت کو ایک وہ دے انڈرسٹوڈ دیجیے گا، انڈرسٹوڈ, لیوریج، سمجھ لیوریج. گیا سمجھ گیا. جی اچھی بات. اچھا، سب سے پہلے یہ کہ میں بھی پہلے اس پہ توحید پہ ہی رہتا ہوں، پھر میں پھر مسلک اور یہ فرقے کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور شروعی جیسے کتاب ہوتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ سمجھنے کے لیے آسان ہے، مثالوں سے سمجھائی جاتی ہے، جتنا تھوڑی بہت میں نے کوشش اور تردد کیا اور سمجھا، تو مجھے یہ سوال ہمیشہ مجھے تنگ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے باعث نظر آ رہے ہیں جس میں کہ وہ عربی میں ہی ہمیں پوری دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ عربی میں ہی کیوں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی ایسی کیا لمیٹیشن تھی کہ ایک ایسی کتاب، ایسی انسان کی ہدایت کا انتظام کرنا ہے، لیکن وہ عربوں کے تھرو کرنا ہے، عربی زبان میں کرنا ہے، وہ انگلش میں نہیں کرنا. وہ ورلڈ انٹرنیشنل لینگویج بھی نہیں تھی اس وقت عربی، اس وقت وہ فارس تھا، سپر پاور تھا، روم تھا. تو وہ سپر پاور کو بھی نہیں لیا. چلو اس وقت کے سپر پاور شاید باطل ہوں گے اور وہ حق پہ نہیں ہوں گے، ریسرچ ورک ان کا شاید زیادہ وہ جیسے آج ریسرچ ورک دنیا میں یہودیوں کا ہے، اور یعنی کہ عبرانی زبان نہیں پڑھی جاتی لیکن انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور یہودی جو ہیں وہ فائنینشلی اور ٹیکنالوجی میں سپر پاور ہے. تو آج جو ہے نا وہ انگلش جو ہے وہ ہر بندے کو سمجھنی ہے تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کرے ریسورس میں اور اپنی پاور اسکل سیٹ ڈیولپ کرے. تو جی. قرآن کا جو یہ انتخاب کیا گیا عربی زبان میں، تو اللہ کو ایسی کیا وہ پڑی کہ جی عربی ہی اب مجھے اگر یہ سمجھنا ہے تو میری زبان تو نہیں ہے. تو آپ کو میں اتنی ماشاءاللہ وہ گزشتہ کچھ مہینوں سے آپ کو سن رہا ہوں، آپ اتنی فراوانی سے عربی پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو نہ آراف کی ضرورت پڑتی ہے، نہ زبر زیر کی ضرورت پڑتی ہے، نہ آپ کو ترجمے کی بریکٹ والے ترجمے، خاص طور پہ ہمیں جو بچپن سے بریکٹ والے ترجمے پڑھائے جاتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے. تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ ایک جدوجہد لگائی، آپ کو رب العزت نے کوئی ایسا موقع دے دیا کہ آپ کے لیے تو عربی آسان ہے. تو میں تو فارغ ہو گیا نا عربی صاحب. مجھے مولوی جو بولے گا یا میرے ابو جو بولیں گے یا میرے جو مدرسے میں جو پڑھائی جاتی ہے، یا میں کسی سے اگر متاثر ہو گیا ہوں
تو اس کی وہ جو ترجمہ بولے گا میں مان لوں گا. تو یہ تو مینیپولیٹڈ ہو گیا نا. میں نا قرآن کو تو فالو نہیں کر رہا, میں اس بندے کی سوچ کو فالو کروں گا جو اس نے مجھے ٹرانسلیٹ کر کے دے دیا. میری زبان تو نہیں ہے, اللہ نے عربی میں کیوں ڈال دیا سارا کچھ؟ جی آپ دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجنا تھا تو ایک زبان میں تو اس کو بھیجنا ہی تھا. اگر اللہ نے میسج بھیجنا تھا بشر کے لیے, اس کو ایک زبان کا شکل تو دینا تھا. اب زبانیں تو دنیا میں بہت ساری ہیں. اب اگر اردو زبان میں بھی نازل کرتا نا اللہ تعالیٰ, تو جی بہت سارے اور لوگ تھے جن کی زبان اردو نہیں ہے. دنیا میں تو ہزاروں زبان ہے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے اگر بالکل. میسج بھیجا ہے تو اس کے لیے جو زبان کا انتخاب کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ وہ عرب میں ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, کہ ہم نے ہر پیغمبر کو بھیجا ہے اس کے قوم کی زبان میں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے کتاب لے کے آتے ہیں جو اس کے قوم نہیں سمجھتی, تو ان کی رسالت میں تو بہت ہی مشکل پیش آ جاتی. ان کی رسالت جو ہے وہ نطفے میں ہی اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. مثلا وہ چائنیز زبان میں اگر لے کے آتے ہیں, کیونکہ چائنیز دنیا میں چائنیز سب سے زیادہ ہے, تو اگر وہ اس زبان میں لے کے آتے تاکہ وہ اکثریت کی زبان ہے, تو عرب والے تو اس سے رہ گئے, محروم ہو گئے, بلکہ دنیا کی اکثریت اس سے محروم ہو جاتی. اور عربی زبان میں بہت سارے ایسے باتیں ہیں, عربی زبان میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو دنیا کی دوسری زبانوں میں نہیں ہیں. عربی زبان میں جو گرامر میں جو وسعت ہے, عربی زبان کے ادب میں اس میں جو ظرائف و لطائف ہیں, وہ دوسری زبانوں میں بھی ظرائف و لطائف ہیں. انگلش میں بہت ساری ظرائف و لطائف ہیں, اردو زبان میں بہت ساری ظرائف و لطائف ہیں, لیکن عربی زبان میں جو وسعت ہے وہ دنیا کے کم زبانوں میں اس جیسا ہے. اس طرح کے مختصر الفاظ میں آپ بہت سارے معانی بیان کر سکتے ہیں. تو یہ رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک زبان کا انتخاب کرنا تھا تو یہ بہترین زبان کا اللہ نے انتخاب کیا ہے, وہ عربی زبان ہے. اب موجودہ دور میں مسلمان کیسے رہتے ہیں؟ مسلمان بہت سارے ملکوں میں رہتے ہیں, عربی زبان, وہ قرآن پڑھنا مشکل ہوتا ہے, سمجھنا تو دور کی بات ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو دنیا میں جو سسٹم ہے شروع سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد, وہ مسلمانوں نے وہ اسلام کا سسٹم تو قبول نہیں کیا نا, مسلمانوں نے تو اپنا سسٹم بنا دیا. تو وہ سسٹم بار بار فیل ہو گیا. خلافت بادشاہت کی جو سسٹم ہے بار بار فیل ہو گیا, اور بعد میں مغربی دنیا نے وہ بادشاہت و خلافت بھی ختم کر دی. اور وہ اب مسلمانوں کے پاس جو تعلیمی سسٹم ہے, مسلمان جو ہیں ہر لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہیں. وہ وہی ہمارے جو کالجز یونیورسٹیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کاپی کرتے ہیں جو امریکہ یورپ کے جو ریسرچ ہوتا ہے. بڑی بات کی ہے تو اسی کی بات اگر سمجھے نا, امریکہ یورپ والوں کی بات اگر سمجھے, اسی کو اپنے یونیورسٹیز میں پڑھا دیے تو بڑی بات ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو ہمارے بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے اسکول, جو ہمارا اسکول سسٹم ہے وہ بھی ایک کاپی ہے جو برٹش سسٹم ہے, یورپین سسٹم, امریکن سسٹم, اسی کی کاپی ہے, وہی پڑھایا جاتا ہے. تو ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے, کیونکہ ہمارا سب کچھ خراب ہے. یعنی مسلمانوں کا سب کچھ خراب ہے. اس سے صرف تعلیمی نظام نہیں ہے, معیشتی نظام ہے, ان کا اقتصادی نظام, ان کی حکومتی نظام, ہر لحاظ سے نہ اسلام کے رہے یہ, نہ وہ نہ کفر کے رہے, یہ کچھ بھی نہیں. تو لازمی بات ہے ہم اس حالت میں اکثریت مسلمانوں کی جو ہے غیر عرب بھی قرآن اچھی طرح سے نہیں سمجھتے. جو عرب ہیں جو ان کی مادری زبان ہے وہ بھی اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں, کیونکہ قرآن ایک کلاسک عربک میں, ماڈرن عربک جو ہے مختلف ہے کچھ. تو یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے, لیکن یہ اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے, حدیث کے قصور نہیں ہے. اگر اب شروع سے مسلمان اس سسٹم پہ چلتے جس کو اللہ نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتے, پوری دنیا مسلمان ہو جاتی, سب دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہوتا, تو ہر جگہ پر جو لازمی بات ہے اس وقت سب سسٹم پورا اسلامک ہوتا. ہر جگہ بچوں کو شروع سے بچپن سے قرآن و سنت پڑھایا جاتا, جو جتنے بھی علوم ہیں ان کے ساتھ, تو یہ قرآن و سنت سے بچپن سے آشنائی ہوتی. لیکن اس طرح نہیں ہے. تو یہ عالمیہ جو ہے یہ قرآن کی جانب سے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو قرآن نہیں سمجھ آتی. یہ مسلمانوں کا جو سسٹم شروع سے خراب رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے. وَإِلَّا اللہ تعالیٰ نے اگر میسج بھیجنا ہے نا ہمارے لیے, کچھ الفاظ کہنے ہیں, اس نے الفاظ تو ایک زبان میں تو ہونا چاہیے. ہر زبان میں اگر وہ بھیج دے تو اس میں اختلاف ہی بڑھے گا. اب دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں زبان ہے, اب اگر وہ ہر زبان میں بھیج دے, مثلا انگلش میں بھی, فرنچ میں بھی, جرمن میں بھی, اردو, ہندی, پنجابی, بلوچی, ہر زبان میں, یہ تو اتنی انبیاء بھی اس نے بھیجنے تھے, اور ان سب میں اختلاف ہی ہونا تھا. تو ایک ہی زبان میں اس نے بھیجنا, تو اللہ تعالیٰ نے بہترین زبان کا انتخاب کیا ہے.
جی سر مزید بولیں. اچھا شکریہ شکریہ، مطلب کافی لاجیکل ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. اچھا یہ بتائیے